بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فوربك لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، کئی مجلسوں سے درمیان میں کچھ وقفے کے ساتھ یوم حشر کا ذکر ہو رہا تھا، اور آج اس عظیم دن کے بالکل آخری مرحلے کا ذکر ہے۔ وہ دن جو ہر معنی میں عظیم ہے، اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ اس دن لوگ ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر اور خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو پیدا فرمایا ہے، اور قیامت تک جتنے جن و انس حتیٰ کہ چرندوں پرندوں درند بھی، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اس دن ایک ہی میدان اور ایک ہی زمین پر جمع کی جائے گی۔ اس لحاظ سے بھی وہ دن عظیم ہے کہ اس دن
یہ زمین نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دے گا، اور یہ سورج اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، بلکہ یہ سورج صرف بندوں سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی وہ دن عظیم ہے کہ اس دن ہر شخص کے کیے گئے ہوئے کام کا، چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو نیک ہے تو بد ہے تو نیکی ہے تو برائی ہے تو ہر کام وہاں پر اس کے سامنے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا حساب لے گا۔ غرض ہے کہ یہ کہیے کہ وہ دن ہر اعتبار سے عظیم ہوگا، اور جب اس دن کا بالکل آخری مرحلہ ہوگا، لوگ اپنا نامہ اعمال لے چکے ہوں گے، اپنا حساب اور کتاب دے چکے ہوں گے، سوالوں کا جواب انہوں نے دے دیا ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے اپنے نبی اور رسول کے حوض سے پانی پی کر اپنی حقیقی پیاس کو بجھا چکے ہوں گے، اور ترازو اور میزان عدل قائم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو، اس کے نامہ اعمال کو، خود اس کے اعمال کو، اور خود اس بندے کو بھی تول کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہوگا کہ کون اپنے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے اور اپنے اعمال کے دفتروں کے لحاظ سے وزن رکھتا ہے، اور کون ہے کہ جس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ہر طرح سے جب لوگ فارغ ہو جائیں گے تو ایک زمین اور ایک میدان پر لوگ اکٹھا ہوں گے، جہنم قریب کر دی جائے گی، اور جنت پر جانے کے لیے ایک پل کے نصب کرنے اور قائم کرنے کا وقت ہوگا۔ ابھی تک معدود چند لوگوں کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ اسی میدان میں اکٹھا ہوں گے، نیک ہوں گے، برے ہوں گے، مومن ہوں گے، کافر ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صالحین اور اولیاء ہوں گے، طواغیت اور ظالم اور فسقہ، سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب سے فارغ ہو کر اس میدان سے اپنی ذات کو یا اپنے جلوے کو ہٹا لیا ہوگا۔ اچانک اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا جو اس دن کے خاتمے کا اعلان ہوگا، اور اعلان یہ ہوگا کہ ہر شخص دنیا میں جس کی اطاعت اور عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے۔ ہر شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا، جس کی اطاعت کرتا تھا، اس کے پیچھے ہو لے۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، متعدد کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا دینے والا اور پکارنے والا یہ پکار لگائے گا کہ ہر شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے۔ بت کی عبادت کرنے والے اس کے پیچھے ہو لیں گے، شیطان کی پوجا کرنے والے اس کے پیچھے ہو لیں گے، جو جس کی عبادت کرتا تھا، حتیٰ کہ قبروں کی عبادت کرنے والے، قبروں کو ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا اور اس کے پیچھے ہو لیں گے، سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے لوگ اس کے پیچھے ہو لیں گے، اور اس طریقے سے سارے کے سارے لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم کا راستہ لیں گے اور جا کر کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ یہ
انتہا ہوگی، یہ نہایہ ہوگا، یہ خاتمہ ہوگا کافروں کے حساب اور کتاب کا۔ اس میدان کے اندر، اس میدان میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ رہ جائیں گے، خواہ وہ لوگ صدق دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہوں یا دکھاوے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، خواہ وہ نیک لوگ ہوں خواہ وہ برے لوگ ہوں، مومنین بھی ہوں گے، اسی میں منافقین بھی ہوں گے، فاسقین بھی ہوں گے، اور نیک اور صالحین بھی ہوں گے، اور کچھ اہل کتاب کے بچے کھچے لوگ ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں کے ذکر سے پہلے ذرا ہم یہ دیکھیں کہ جو کافر لوگ اس وقت جہنم کا راستہ لیں گے، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس موقف کی خطرناکی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس جماعت کے اندر شامل نہ کرے۔ ان لوگوں کو جہنم میں جو لے جانے کی کیفیت ہوگی، جب سارے کے سارے لوگ اپنے معبودوں کی اتباع کر لیں گے تو حیوانوں کے طریقے سے ہانک کر کے انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ جس طریقے سے چرواہا ہے شام کو جب اپنے جانور کو اپنے گھر لانا چاہتا ہے تو ہر ایک کو ہانک کر کے ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر سب کو لے کر کے آتا ہے اور باڑ کے اندر داخل کر کے اس کو بند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کو ان کے معبودوں کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، اور ایک جگہ اکٹھا کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں جہنم کی طرف ہھکایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ یوزعون کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے بتایا ہے کہ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جس طریقے سے چرواہا اپنے جانوروں کو اکٹھا کرتا ہے اور جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے انہیں ایک طرف لے کر کے چلتا ہے، گویا کہ انہیں شرافت کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی ہی بے عزتی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ جانوروں اور حیوانوں کے طریقے سے انہیں ہکایا جائے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس طریقے سے ڈانٹ کر کے اور پھٹکار لگا کر کے انہیں جہنم کی طرف بلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو یہ نہیں کہ اپنے پیروں سے شرافت کے ساتھ چل کر کے جائیں، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح ہوگا کہ انہیں ان کے چہرے کے بل اور انہیں ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کسی قیدی اور کسی مجرم جس کو سزا دینی رہتی ہے اور اسے ذلیل کرنا رہتا ہے تو اسے گھسیٹا جاتا ہے، اسے دھکے دیا جاتا ہے، اسے شرافت کے ساتھ کی طرف ہھکا کر کے نہیں لے جایا جاتا۔ اسی طریقے سے کافروں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہ لوگ جنہیں ان کے چہرے کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ کیفیت کر دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے کہ ان کے آنکھ سے ان کی بینائی چھین لی جائے گی، منہ سے ان کی گویائی سلب کر لی جائے گی، اور کان سے ان کے سننے کی طاقت کو سلب کر لیا جائے گا، بلکہ یہ کہیے کہ وہ جہنم کی طرف اس حال میں لے جائے جائیں گے کہ وہ گونگے ہوں گے، وہ بہرے ہوں گے اور وہ اندھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ جس دن ہم ان کو قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے، ہانک کر کے لے جائیں گے، ان کے چہرے کے بل گھسیٹیں گے، وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے
اور بہرے ہوں گے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب بھی جہنم تھوڑی سی ہلکی ہوگی ہم اس کو دھوکا کر کے، اس کو بھڑکا کر کے اور تیز کر دیں گے۔ انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں جس کے ساتھ رہنے کو وہ اپنے لیے اپنے کو باعث عزت سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہم فلاں کی عبادت کرتے ہیں، فلاں سے اپنی بگڑی بنواتے ہیں، فلاں کی پکار لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو اور ان کے جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے، بشرطے کہ وہ لوگ مومن نہ ہوں، بشرطے کہ وہ لوگ مومن نہ ہوں، لیکن جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے، خواہ عالم ہے تو، خواہ پیر ہے تو، خواہ حاکم ہے تو، خواہ وزیر ہے تو، خواہ بادشاہ ہے تو، خواہ کوئی بھی ہے، جن کی اطاعت کر کے وہ لوگ کفر اور شرک کیا کرتے تھے، جن کی اطاعت میں وہ لوگ کفر اور شرک کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ان کے ساتھ جہنم کی طرف ہکائے گا اور لے جائے گا، تاکہ ان کی حسرت کے اندر، ان کے افسوس میں اور ان کی ذلت کے اندر اور زیادتی ہو کہ دیکھو جن لوگوں کو تم نے سمجھا تھا کہ ہاں یہ تمہاری بگڑی بنا دیں گے، وہ خود آج اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے ہیں، جن کو تم نے سمجھا تھا کہ یہ ہمیں چھڑوا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنے کو بچا نہیں سک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کو جو لے جایا جائے گا تو ان سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین احشروا الذین ظلموا وازواجہم، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کو، ان کے ساتھیوں کو، اور وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، فہدوہم الی صراط الجحیم، اور انہیں جہنم کا راستہ دکھلاؤ۔ اور اس پر بھی جب یہ ساری کی ساری جماعت، تابع بھی متبوع بھی، پیروی کرنے والے بھی اور جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے لوگ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے، منہ کے بل گھسیٹے گئے، آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور منہ سے گونگے، گھسیٹے ہوئے جہنم کی طرف جب لے جائے جائیں گے، اور جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم اس وقت ایک چیخ مارے گی، وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب جہنم انہیں دور سے ہی دیکھ لے گی تو اس زور کی چیخ مارے گی کہ بہرے ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ کو وہ لوگ سن لیں گے، وہ بڑے غضب میں ہوگی، بڑے غصے میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یخرج عنق النار، جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی کہ آج ہمیں مسلط کیا گیا ہے ہر متکبر کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شریک کرتے ہیں ان کے اوپر مجھے آج مسلط کیا گیا ہے، اور آج میں ان کو اپنے پیٹ کے اندر سمو لوں گی۔ اگر عرض کرنے کا مقصد جب یہی صورتحال رہے گی اور وہ لوگ جہنم کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، اور جب انہیں یقین ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں گے، دعائیں کریں گے، اپنی غلطیوں کی معافی چاہیں گے اور کہیں گے اے اللہ تبارک یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ میرا رب آج اگر ہمیں واپس کر دیتا، دنیا میں دوبارہ ہم جاتے، ہم اپنے رب کی آیات اور احکام کو جھٹلاتے نہیں۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت افسوس اور چیخ پکار اور رونے چلانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد کہ اس طریقے سے اس میدان کے اندر سے کافروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور جہنم کے اندر ایک ایک کافر کو اور کافر کے ساتھ ساتھ اس کے متبوعین کو، ان کے معبودین کو، حتی
حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج اور چاند جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، سورج اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ گولا بنا کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور شیطان جو ان کا سب سے بڑا معبود اور جس کے ورگلانے سے، جس کے وسوسہ دلانے سے وہ لوگ دنیا کے اندر شرک اور کفر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ شیطان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اب اس میدان کے اندر تین قسم کے لوگ رہ جائیں گے، تین قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ ایک تو مومنین صالحین رہ جائیں گے، دوسرے منافقین مومنین رہ جائیں گے، خواہ وہ مومن صالح ہوں یا غیر صالح ہوں، گنہگار ہوں یا نیکوکار ہوں، مومنین رہ جائیں گے۔ دوسرے منافقین کی جماعت بھی وہاں پہ رہ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر میں دنیا کے اندر وہ لوگ مسلمانوں ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے، دنیا کے اندر ظاہر میں وہ لوگ مسلمانوں ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور تیسری جماعت رہ جائے گی، وہ اہل کتاب کے کچھ باقی لوگوں کی رہ جائے گی، یعنی یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ کی ایک جماعت رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہود سے سوال کرے گا، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہود سے سوال کرے گا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو، تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا نہ تو بیوی بنایا ہے اور نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے نہ تو کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ آخر تم انتظار کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اے اللہ فاسقنا ہمیں پانی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت جہنم کو حکم دے گا جو سراب کی شکل میں ظاہر ہو جائے گی۔ سراب سمجھتے ہیں نا؟ سراب اصل میں ریت کے ان ذرات کو کہتے ہیں جو سخت دھوپ کے اندر دور سے پانی محسوس ہوتے ہیں، یا اس کی ایک معمولی سی مثال آپ یہ سمجھیے، دھوپ کے اندر آپ روڈ پر چلتے رہیے، روڈ پر چلتے رہیے تو دور سے آپ کو محسوس ہوگا کہ روڈ پر کہیں پر پانی دکھ رہا ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ سراب ہے۔ تو جہنم ان کے سامنے سراب کی شکل میں ظاہر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاتے کیوں نہیں، پانی پیتے کیوں نہیں؟ اور جب وہاں پر پہنچیں گے تو جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ دنیا کے اندر جس طریقے سے وہ لوگ دھوکے میں تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھے گا، پھر اللہ تعالیٰ نصارہ سے پوچھے گا، کہے گا تم لوگ آخر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اے میرے رب، ہم اپنے رب کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹا نہیں بنایا تھا، آخر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے میرے رب، ہم بڑے پیاسے ہیں، آپ ہمیں پانی پلائیے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ کافر چونکہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے اسے کسی حوض پر جانا نصیب بھی نہیں ہوگا، کسی حوض پر جانا نصیب بھی نہیں ہوگا، اور وہ پیاسا ہوگا، اس لیے پانی طلب کرے گا۔ اور جب پانی طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم سراب کی شکل میں ظاہر ہوگی اور اسے پانی پینے کے لیے کہا جائے گا، اور وہ لوگ وہیں پر جا کر کے جہنم میں گر جائیں گے۔ میری سمجھ کے مطابق سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے وہ اس کے اندر اسی منظر کی طرف اشارہ ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال، ان کے کارنامے کی مثال، خواہ وہ نیکیاں ہی کیوں نہ کیے ہوں، اس کی مثال کیا ہے؟ کسراب بقیعۃ، اس سراب جیسی ہے، ان ریت کے ذرات جیسی ہے۔
وہ جھوٹ موٹ میں دکھائی دینے والے پانی جیسی ہے جو کسی چٹیل میدان کے اندر دکھائی دے رہا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے, پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے, لیکن جب وہاں پر آتا ہے تو لم یجدہ شیئا, وہاں پر کوئی چیز نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر موجود پاتا ہے. فوفاہ حسابہ, اللہ تعالیٰ اس کا حساب وہاں پر پورا لے لیتا ہے. یعنی وہاں پر پہنچا تو پانی تو نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم وہاں موجود تھی اور اس کا حساب وہاں پر لے لیا گیا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. جب اس طریقے سے یہود اور نصارہ یا اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا, عزیر اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا, اور یہ جھوٹ غلط جہل نادانی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی صفایا اس میدان سے کر دے گا. اب لوگ کون سے رہ جائیں گے؟ صرف ایمان والے لوگ رہ جائیں گے, یا پھر ظاہر میں ایمان رکھنے والے لوگ رہ جائیں گے, یا تو مؤمنین رہ جائیں گے یا تو پھر منافقین رہ جائیں گے. وہاں پر ایک سخت آزمائش کی گھڑی آئے گی, سخت مشکل گھڑی ہوگی, جو میدان محشر کی پچھلی تمام گھڑیوں سے مشکل گھڑی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے پاس ایک ایسی شکل میں تشریف لے آئے گا, ایسی صورت میں آئے گا جو اس سے پہلے ان لوگوں سے نہیں ملا تھا. اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ان لوگوں کا حساب لیا تھا نا. تو جس شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کا حساب لیا تھا, وہ شکل اللہ تبارک تعالیٰ کی اس وقت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا, آخر تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ کس کی تلاش میں ہو تم لوگ؟ وہ لوگ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں, ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہی تو تمہارا رب ہوں. وہ لوگ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک, دنیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا, اور دنیا میں جب ہم کافروں کے ساتھ کے زیادہ محتاج تھے, ہم نے وہاں ان کا ساتھ نہیں دیا, وہاں ان کے ساتھ شرک نہیں کیا. تو اس حشر میدان میں جہاں ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں, ان کے کوئی محتاج نہیں ہیں, ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا یہ بتاؤ, تمہارے بیچ اور ان کے بیچ کوئی, اللہ کے بیچ کوئی نشانی بھی ہے, کیسے تم اللہ کو پہچانو گے؟ کہا کہ ہاں ایک نشانی ہے, اگر وہ نشانی ظاہر ہو گئی تو ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. وہ نشانی کس چیز کی ہے؟ مسلمان کہیں گے وہ نشانی پنڈلی کی ہے. کس کی نشانی ہے؟ وہ ساق اور پنڈلی کے نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کر دے گا, اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کر دے گا. تو جو مومن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا, وہ فوراً سجدے میں گر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. البتہ جو لوگ منافقین تھے, اللہ ہمیں اور آپ کو نفاق سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں اور آپ کو منافقین کی جماعت سے بچائے رکھے. جو منافقین تھے ان کی پیٹھ بالکل تختے جیسی ہو جائے گی, اور وہ لوگ جب سجدہ کرنا چاہیں گے تو پیچھے کی طرف گر جائیں گے, پیچھے کی طرف سے, اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ذرا سوچنے کی بات ہے, ایک منٹ ذرا رک کر کے سوچیں آپ یہاں پر کہ وہ نماز جس سے ہم اپنی جان چراتے ہیں, اگر کوئی سختی کرتا ہے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں. وہ نماز اتنی اہم ہے کہ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے کافر اور مومن کے اندر فرق کرنے والی ہے, جو نماز پڑھتا ہے وہ مومنوں کے طریقے پر ہے, اور جو نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ کفر کر رہا ہے. جیسا کہ مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کی بات کیا سنوں, وہ تو کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے. جب ہم لوگ کافر ہو گئے تو ان کی بات کیوں سنیں؟ ارے مولوی صاحب کیا ہے جو بات کہیں گے, انہیں کیا اختیار ہے کہنے کا؟ انہیں کہنے کا کیا اختیار ہے؟
وہ تو کوئی بات کہنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ اللہ یہ بات کہنی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جابر بن عبداللہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر الصلاۃ، بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، موحد ہے، اور جو نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے اور مشرک ہے. چاہے وہ بڑے کفر کا ارتکاب کر رہا ہو یا چھوٹے کفر کا، علماء کے اختلاف ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کا مطلب ہے جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے، وہ شخص صحیح ایمان پر یا مطلقاً ایمان کے اوپر باقی ہے ہی نہیں. اور یہی نماز ہوگی اور یہی سجدہ ہوگا جو دن قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مومن کے درمیان اور منافق کے درمیان فرق کرے گا. مومن کے درمیان اور منافق کے درمیان فرق کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. 29ویں پارے میں سورہ القلم کے دوسرے رکوع کے اندر آپ دیکھ لیں، یوم یکشف عن ساق، جس دن پلی کو کھول دیا جائے گا، جس دن مشکل گھڑی آ پڑے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان سے سجدہ کے لیے کہا جائے گا لیکن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. کیوں سجدہ نہ کر سکیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا ہے انہوں نے. جہاں ڈر ہوا، جہاں خوف لاحق ہوا، جہاں شرم کا معاملہ ہوا، جہاں دکھانا ہوا، وہاں تو نماز پڑھنے لگے. اور جہاں ڈر نہ رہ گیا، جہاں خوف نہ رہ گیا، جہاں شرم نہ رہ گئی، وہاں پہ نماز کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا تو کسی کی شرم اور کسی کا خوف اس کے سامنے حائل نہ ہوتا. تو وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، جس دن مشکل گھڑی آ جائے گی، جس دن پڈلی کو کھول دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدے کی طرف انہیں بلایا جائے گا، تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ لوگ سجدہ نہ کر پائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا سجدہ نہیں کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں اسی کو بتا دیا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، خاشعۃ ابصارہم، ان کے دیدے گھبرائے ہوں گے، آنکھیں چڑھی ہوں گی ان کی، ترہقہم ذلہ، اور ذلت و خواری ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، وہ صحیح سالم تھے، وہ رکوع کر سکتے تھے، انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. متعدد تابعین کا اس آیت کی تفسیر میں ایک قول ہے کہ اذان ہوتی تھی، اذان سنتے تھے لیکن مسجد نہیں آیا کرتے تھے، نماز کے لیے کہا جاتا تھا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر مؤمنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان فرق کر دے گا. جو لوگ سجدہ کر لیں گے آسانی سے، جن کی پیٹھ جھک جائے گی، وہ لوگ سجدے میں فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے گر پڑیں گے، اور جب دوبارہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہلی شکل صورت میں ان کے سامنے موجود ہوگا. البتہ منافقین سجدہ نہ کر پائیں گے اور پیچھے کے بل جا کر کے گر جائیں گے. اب جب یہاں پر تمییز ہو جائے گی مومنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان، مومنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طریقے سے اور فرق کرے گا مومنین میں اور منافقین میں. اچانک ایک بالکل اندھیرا چھا جائے گا، وہاں پر بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اور ایسا اندھیرا ہوگا کہ اسے دیکھا نہ جائے، ایسا اندھیرا دیکھا نہ گیا رہا ہوگا. اب جب بالکل اندھیرا چھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور تقسیم ہوگا، ہر انسان کو اس کے اعمال کے برابر نور دیا جائے گا. جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا اس کا نور اتنا اچھا ہوگا،
اور جس کا عمل جتنا کم ہوگا اس کا نور اتنا کم ہوگا. حدیث شریف میں ہے، میں وہ تمام حدیثیں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ورنہ وقت ختم ہو جائے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا اور بعض لوگوں کا نور درخت کے برابر ہوگا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو جو نور دیا جائے گا وہ ان کے صرف انگوٹھے پر ہوگا بس. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی گاڑی کی لائٹ جتنی صحیح رہتی ہے روڈ پر اتنا ہی تیز وہ چل لیتا ہے نا. اور آپ بھی جب اجالا رہے دن میں تو کتنا تیز دوڑ لیں گے، اور رات میں دوڑنا پڑ جائے اندھیرے میں تو ایک ایک قدم بچا کر کے دوڑیں گے. تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور تقسیم ہوگا اور منافقین کو کوئی نور نہ دیا جائے گا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول فرمان نہیں، تابعین صحابہ کا قول ہے کہ انہیں کچھ نور دیا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر بجھا دیا جائے گا. نور دیا جائے گا اور پھر بجھا دیا جائے گا. جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو دنیا میں دھوکہ دیا کرتے تھے تو وہ کافر لیکن دعویٰ کیا کرتے تھے؟ اسلام کا. انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو لوگوں سے مذاق کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی کھیل کھیلے گا جو وہ دنیا میں کھیلتے رہے ہیں. ان کو نور دے گا اور جہاں چلنے لگے بجھا دے گا، نور دے گا چلنے لگے بجھا دے گا. اسی طریقے سے اپنے اپنے نور کی روشنی میں سارے کے سارے لوگ پل صراط کی طرف بڑھیں گے. وہ پل جو کہاں رکھا جائے گا؟ بیچ جہنم پر رکھا جائے گا، بیچ جہنم پر رکھا جائے گا اور جہنم کے اس طرف لوگوں کو جنت دکھائی دے رہی ہوگی. مومنین تو اپنے نور کی روشنی میں آگے بڑھیں گے لیکن منافقین کے پاس نور نہ ہوگا، منافقین کے پاس نور نہ ہوگا. اور جہاں تک ہم نے سمجھا ہے وہ اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹک کر کے پل صراط تک پہنچنے سے پہلے پہلے جا کے جہنم میں گر جائیں گے. اللہ محفوظ رکھے ہمیں شر سے. پل صراط تک نہ پہنچ پائیں گے اور جا کر کے جہنم میں گر جائیں گے. اب آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے بھائی کے پاس روشنی رہتی ہے، ہمارے پاس نہ رہے، اس کی روشنی میں ہم چل تو لیتے ہیں نا. اس طریقے سے وہاں منافقین بھی مومنین کی روشنی میں چل لیں گے، لیکن ویسا نہیں ہوگا. وہاں پر دنیا میں دھوکہ بازی آپ کا، لیکن آخرت میں دھوکے بازی اور چٹ اور نقل نہیں ہو پائے گی. کوئی کسی کی نقل نہیں مار پائے گا وہاں پر. جس طریقے سے دنیا میں ایک شخص بینا رہتا ہے، اس کے بغل میں ایک نابینا رہتا ہے، اس کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے آخرت میں بھی اگرچہ اس کے بغل میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نور پہاڑ کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اس منافق کو اس نور سے کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. مسلمان خواہ امت محمدیہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوں، حضرت نوح، ابراہیم، ہود علیہ السلام کی امت ہوں، سارے کے سارے لوگ پل صراط کی طرف بڑھیں گے اور جنت قریب کر دی جائے گی. اب جنت پر پہنچنا ہے لیکن پل صراط پر سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ تو کھلوا دیجئے، کتنی دیر تک ہم پریشان رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. ابراہیم کے پاس جاؤ، اللہ کے خلیل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کنت خلیلا من وراء، میں دور دور سے اللہ کا خلیل تھا، آج میرے بس کی یہ بات نہیں ہے. تم موسیٰ کے پاس جاؤ، اللہ کے کلیم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے. لوگ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے اور پل صراط پر سے گزرنے کی اجازت مل جائے گی. یہ وہ مرحلہ ہوگا جہاں پر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کریں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دن قیامت کے دن مجھ سے سفارش کرائیں گے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم بھی ہم سے سفارش کرائیں گے. یہ وہ مقام ہے جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل
نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر کے پہلے پرصراط پر سے پار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کے ان 70,000 مسلمانوں کو پار کرائیں گے جن کے اوپر کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا۔ باقی امتیں پار ہوں گی، اس کے بعد دوسری امتیں پار ہوں گی۔ وہ کون سی امتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ مستدرک حاکم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، مستدرک حاکم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کے بعد سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اس طریقے سے بالکل برعکس جاتے ہوئے سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت اس پل سے پار ہوگی۔ ایک تھوڑا سا رک کر کے ایک چیز دیکھ لیں جو اپنے فائدے کی ہے کہ یہ ہم نے اور آپ نے یہ سن لیا کہ وہاں پر ہر مسلمان اپنے نور کی روشنی میں چلے گا، تو ایک فائدے کی ہے ہمارے اور آپ کے، اور ہر وہ مسلمان جو اس پل پر سے گزرنا اور اس موقف کی خطرناکی کے احساس کر رہا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ کیا دنیا میں کچھ اعمال ہیں جو خصوصی طور پر بندوں کے نور کا سبب بنتے ہیں کہ ان کے اوپر بندہ عمل کر لے تو اسے قیامت میں نور ملے گا۔ ویسے تو اعمال صالحہ عمومی طور پر ہے نور کے سبب ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے خصوصی طور پر ہیں کہ ان کا اگر بندہ اہتمام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں اسے نور عطا کرے گا، انہیں نور عطا کرے گا۔ ان میں سب سے پہلا عمل نماز کا ہے، اور نماز کے اہتمام کا ہے۔ کس کا ہے؟ نماز کا ہے اور اس کے اہتمام کا ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے جسے آج مسلمان عمومی طور پر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، واللہ سوچیں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر آخرت پر ایمان ہے، پل صراط پر ایمان ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کے دن جن جن مراحل سے گزرنا پڑے گا ان میں سے ایک مرحلہ کیا ہے؟ وہ پل صراط کا بھی ہے، وہ پل صراط پر ہے۔ اور پل صراط پر انسان اپنے نور کی روشنی ہی میں چل کر کے جائے گا۔ جس کا نور جتنا زیادہ ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس پل پر سے گزر جائے گا، اور جس کا نور جتنا کم ہوگا وہ اس پل صراط پر اتنی ہی آہستہ آہستہ چل کر کے جائے گا۔ تو ہمارا اگر ایمان ہے تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو نیک اعمال عمومی طور پر بندوں کے لیے نور کا سبب بنیں گے، اور خصوصی طور پر نماز، اور وہ نمازیں جو ذرا مشکل وقت میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے مشکل نماز فجر کی ہے، آج بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھی۔ آج بھی سب سے مشکل نماز ہے اور اللہ کے رسول زمانے میں سب سے مشکل نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا؟ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو لوگ تاریکیوں میں چل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن اسے ایک بہت بڑے نور اور پورے نور کی خوشخبری آپ سنا دیجیے۔ تو مسجد کی طرف جانا، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دن قیامت میں کس بات کا سبب ہوگا؟ نور کا سبب ہوگا۔ اسی طریقے سے مسند احمد اور طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے جو روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا یوم القیامہ ونجاتا من النار۔ جو انسان نمازوں کا اہتمام کرے گا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، اور قیامت کے دن اسے نجات بھی جائے گی، ہے نا؟ اسی طریقے سے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ سورہ کہف کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً اس آخری وقت میں جبکہ دجال کا خروج بہت قریب آ چکا ہے، دجال کا خروج بہت قریب آ چکا ہے۔ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور انسان کو یاد رکھنا چاہیے،
اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اسے برابر پڑھتے رہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کے دن جو چیزیں نور کا سبب بننے والی ہیں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف پڑھا، کانت لہ نورا یوم القیامت من مقامہ الی مکہ، جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ سورت اس کے لیے قیامت کے دن جہاں پر ہے وہاں سے لے کر کے مکہ تک اتنے لمبے نور کا سبب بنے گا. اور آپ نے فرمایا جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کا سبب بنے گا. تو عرض کرنے کا مقصد پہلی چیز جماعت کا اہتمام کرنا، دوسری چیز عمومی طور پر نماز کا اہتمام کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنا. اور چوتھی چیز جو دن قیامت میں نور کا سبب بن سکتی ہے وہ حج کا اہتمام کرنا اور صدق نیت حلال کمائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا. طبرانی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جواب میں فرمایا اذا رمیت الجمار کانت لک نورا یوم القیامہ، جب تم کنکڑی مارو گے تو تمہارے لیے قیامت دن نور کا سبب بنے گی. اور دوسری روایت میں ہے کہ حاجی جب بال کو چھلاتا ہے جتنے بال اس کے گرتے ہیں ہر بال قیامت دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گے. ہر بال نور قیامت دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گے. اسی طریقے سے حالت اسلام کے اندر اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے، جس کو کچھ لوگ چھپاتے ہیں کالا کر کے، کچھ لوگ شرم آتی ہے کہ ہاں بوڑھے کیسے ہو جائیں، کالا کرتے رہتے ہیں ہر ہفتے جو ہے، دوسرے شاید سارے کام چھوٹ جائیں لیکن بالوں کا کام کالا کرنا یہ نہیں چھوٹے گا. حالانکہ یہ غلط بات ہے، کئی اعتبار سے غلط ہے. ایک تو دھوکہ ہے اس کے اندر، ایک تو اس میں دھوکہ ہے، دوسرے یہ کہ بال جو ہے سفید بال ہیں یا جس قسم کے رنگ یا خداف کا اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اس کو باقی رکھنا یہ مومن کے لیے ایک وقار ہے، ایک مومن کے لیے ایک وقار ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سفیدی کے بدلے دن قیامت میں اسے نور عطا فرمائے گا. یہ سوچ کر کے انسان اپنے بالوں کو کالا کرنا چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی اس اپنے مومن بندے سے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا چونکہ میری عبادت میں میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے تیرے بال سفید ہوئے ہیں، لو اس سفیدی کے بدلے آج میں تجھے نور عطا کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو ایمان کے اندر بوڑھا ہوگا ایمان کی حالت میں تو یہ بڑھاپا یہ سفیدی دن قیامت میں اس کے لیے نور کا سبب بنے گی. اس طریقے سے دوسرے بھی اعمال ہیں لیکن میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں اس لیے کہ اصل مسئلہ جو ہے ابھی ہمارا اور آپ کا رہے گا. اب اس طریقے سے لوگ پلسرات تک پہنچ گئے اور پلسرات پر سے گزرنا ہے. دیکھیے پلسرات ہے کیا چیز، اس کی صفات کیا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ ذرا سنیں اور آپ یہ اندازہ لگائیں انسان کے موت کے بعد. ذرا ایک بات چیز سوچیں آپ، انسان کی موت کے بعد سے جو مرحلے آتے ہیں ہر مرحلہ اس سے مشکل ترین ہوا کرتا ہے. انسان کی زندگی سے موت کا مرحلہ سخت رہا کرتا ہے. موت کے مرحلے سے لے کر کے قبر کا مرحلہ کیا رہتا ہے؟ سخت رہتا ہے. قبر کے مرحلے سے لے کر کے حشر کا مرحلہ سخت رہتا ہے. حشر کے اندر حساب و کتاب سے پہلے کا مرحلہ جو ہوتا ہے حساب اور کتاب کے مرحلے سے سخت رہا کرتا ہے. حساب اور کتاب سے بعد کا مرحلہ جو رہا کرتا ہے پلسرات پر سے گزرنے کا اور جہنم کے اندر گر جانے کا یہ مرحلہ اور بھی سخت ہے. یہ مرحلہ اور بھی سخت ہے. تو یہ آگے والے جو مرحلہ آنے والا ہے وہ مرحلہ بڑا ہی سخت ہے. یہ پلسرات ہے کیا چیز؟ ہمارے یہاں ایک پل کا تصور کیا ہے جس پر انسان اپنی گاڑیاں لے کر کے اپنی سواری لے کر کے آسانی سے اس کے اوپر گزر جائے. لیکن وہ پل ایک عجیب پل ہوگا، عجیب پل ہوگا. وہ ایسا پل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس پل کو دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں صحیح سند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا جو تلوار کے دھار کے طریقے سے تیز ہوگا. فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ آخر اس پر سے کون گزر سکے گا, اس پر سے آپ کس کو گزاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا گزار دوں گا. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے, ما عبدناک حق عبادتک, تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. تو وہ پل صراط ہے کیا چیز جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا ہے؟ اولاً تو وہ پل رکھا کہاں جائے گا؟ بیچ جہنم پر رکھا جائے گا. اور جہنم کی گرمی جانتے ہیں کتنی سخت ہوا کرتی ہے. اگر لوہا بھی رکھا جائے اس پر تو کتنا جلتا ہوگا ذرا آپ سوچیں. اور بھی جہنم پر رکھا جائے گا. اور جہنم کی دوری کتنی ہے یہ بھی بتا نہیں سکتا ہے. یہ پل کتنا لمبا ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بعض سلف کا قول ہے کہ اس پل کی لمبائی 15,000 سال اس کی مسافت کی لمبائی ہے. 5,000 چڑھائی ہے, 5,000 برابر ہے اور 5,000 پھر ڈھلان کا معاملہ ہے. یا 5,000 چڑھائی ہے اترنا ہے, پھر 5,000 چڑھائی ہے اور پھر اس کے بعد 5,000 سال جو ہے وہ برابری کا معاملہ ہے. لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا کہ کتنی اس کی لمبائی ہے. البتہ یہ ہے کہ جہنم کے بیچوں بیچ یہ پل رکھا جائے گا. اور ظاہر بات ہے جہنم کی چوڑائی بہت بڑی چوڑائی جہنم کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پل جو ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے دوستو, مسلم شریف وغیرہ بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ اس پل کے اوپر پھسلاہٹ بھی پائی جائے گی. ذرا دیکھیں, اگر چوڑا ہو پھسلا پتلا سا ہو لیکن پاؤں نہ پھسلے, چلو کس طریقے سے انسان اس پر کر کے گزر جائے. لیکن اتنا باریک ہونے کے ساتھ ساتھ, اتنا تیز ہونے کے ساتھ ساتھ دہدن, اس کے اندر پھسلاہٹ بھی ہے اور اس پر ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں بلکہ اس میں لچک بھی پائی جا رہی ہے. جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں, دریا پر لوگ جو یا نہروں پر جو چھوٹا سا پل بناتے ہیں وہ حرکت کرتا رہتا ہے بانس وغیرہ کا, اس پر سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر اپنی جگہ ثابت قدم رہے تو اس کے اوپر گزرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں لچک پائی جائے تو وہ کتنا مشکل ہوگا. تو ذرا دیکھیں یہ پل اولاً تو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور کس پر رکھا ہوگا؟ وہ جہنم پہ رکھا ہوگا. لمبائی اس کی کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں جانتا. اور اس سے بڑھ کر کے اس پل کے اندر لچک پائی جائے گی اور پھسل رہا ہوگا. اس خطرناک پل سے گزرنا ہوگا تبھی تو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی آواز نہیں نکالے گا. صرف انبیاء کی ایک آواز ہوگی اور ان کی آواز کیا ہوگی؟ اللہم سلم سلم, اللہم سلم سلم, اے اللہ حفاظت فرما, اے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ گزار دے. کسی کی زبان نہیں کھلے گی وہاں پر, اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا, اتنی پریشانی کا عالم ہوگا. اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور جو لوگ اس پل پر سے گزریں گے ان کی 3 کیفیت ہوگی. کچھ لوگ تو ہوں گے جو گزر جائیں گے اور ان کے مختلف مراحل ہوں گے, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایسے خطرناک پل پر سے لوگوں کو گزار دے اور کسی کو ذرہ برابر تکلیف بھی نہیں پہنچے. یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے نا, یہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے. اسی لیے پل صراط پر سے بغیر اللہ کی مہربانی کوئی نہیں پار ہو سکے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مرحلہ جو ہوگا وہ پچھلے کے تمام مرحلوں سے سخت مرحلہ آئے گا. دیدے پتھرا جائیں گے, پتا پانی ہو جائے گا اسے چیزیں دیکھ کر کے. ایسی کیفیت ہوگی تو پہلا وہ گروپ ہوگا کر لے جائے گا, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دوسرا گروپ وہ ہوگا جو اس کے اندر گر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس سے. ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے
کہ اس پل پر چلنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر. آپ آنکھ بند کر کے سوچ لیں کہ ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر وہ موجود ہے، لیکن اس پر سے کیسے ہمارا گزر ہو سکتا ہے؟ سوچیں آنکھ بند کر کے. لیکن کیا تیاری کیا ہے اس کے لیے؟ اس موقع کی خطرناکی کا اندازہ کریں. دوسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے اندر گر جائیں گے، اور یہ بڑی تعداد ہوگی لوگوں کی. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، نمازوں کے اندر ان سے کوتاہی ہوتی رہی ہوگی. خصوصی طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے جن کے اندر لوگوں سے کوتاہی ہوگی اور جہنم کے اندر پلسرات پر گر جائیں گے. اور پلسرات کی ایک کیفیت تو بھول کے بتانے سے آپ کو، اس کے دونوں طرف جو ہے، ایک جب پل ہوگا نا، اس کے دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے بنے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے کہ جس کو حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں گرا دیں گے، جہنم میں گرا دیں گے. کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو پکڑتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی صلہ رحمی کو اور امانت کو دونوں اس پل کے کنارے دونوں طرف کھڑا کر دے گا کہ کس نے امانت کا حق ادا کیا ہے. اللہ کے ساتھ امانت ہے تو، اللہ کے رسول کے ساتھ امانت ہے تو، اللہ کے بندوں کے ساتھ امانت ہے تو اس امانت کا کس نے حق ادا کیا ہے؟ جو حق ادا کیا ہے وہ پار ہو جائے گا، اور جس نے حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے وہ اسی کے اندر گر جائے گا. اور دوسری طرف صلہ رحمی ہوگی، جس نے قرابت داری کا لحاظ کیا ہے وہ تو پار ہے. ذرا سوچیں، یہ دونوں چیزیں ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ کوتاہ نظر آتے ہیں. اسی لیے بیہقی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وصف الضالون والضالات ضالات یومئذ کثیر. اس جہنم میں گرنے والے، اس پل سے پھسلنے والے اس دن بہت زیادہ لوگ ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تو دوسرے لوگ ہوں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس پر سے پار تو ہو جائیں گے لیکن ان کو زخم لگے ہوں گے، ان کے کچھ گناہوں کے بدلے وہ پار تو ہو جائیں گے لیکن ان کے اوپر کچھ زخم آئے ہوں گے. کسی کو آگ نے جھلس لیا ہوگا، کسی کو کسی کانٹے نے زخمی کر دیا ہوگا، کسی کا پاؤں زخمی ہوگا، اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ عطا کیا ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں کہ ذرا اس موقف کی سختی کی طرح اندازہ لگا لیجئے. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری آدمی جو پلسرات کو پار کر کے جائے گا، پلسرات کو پار کر کے جائے گا، وہ کیسے گزرے گا؟ اور یہ تو بھول ہی گیا میں آپ سے بتانے کا کہ اس پر گزرنے والے کیسے ہوں گے. جو لوگ نجات پانے والے ہوں گے، کوئی تو ایسے گزرے گا جو پلک جھپکنے کے تیزی سے گزر جائے گا، اللہ جس کو چاہے گا گزار دے گا. کوئی ایسا ہوگا جو بجلی کے چلنے کے طریقے سے گزرے گا، کوئی ایسا ہوگا جو ہوا کے تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو تیز گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو عام جانوروں کے چلنے کی طرح گزر جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو تیز نوجوان کے دوڑنے کے مطابق گزر جائے گا، اور کوئی ایسا ہوگا جس کو نور صرف اس کے انگوٹھے پر رہا ہوگا، بس اس کے انگوٹھے پر جس کے نور ہوگا، بس وہ بیچارہ آہستہ آہستہ اس پر سے چلتا ہوگا. ایک بار ادھر پھسلے گا، اپنے اس ہاتھ سے پکڑے گا، ایک پاؤں پھسلے گا اپنے دوسرے پاؤں سے پکڑے گا، ادھر سے کانٹے اسے چبھ رہے ہوں گے، ادھر سے آنکڑے کھینچ رہے ہوں گے، ادھر سے جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی. تو آخری آدمی جو اس سے پار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بسا اوقات جہنم میں اس پل کے اوپر اپنے پیٹ کے بل گھسلتا ہوگا. کبھی اس کا ہاتھ ایک گرتا ہوگا تو دوسرے ہاتھ سے پکڑتا ہوگا، ایک پاؤں پھسلتا ہوگا تو دوسرے پاؤں سے پھسلتا ہوگا، اور جب گھسٹتے گھسٹتے آخری مرحلے پر پہنچ جائے گا اور پیچھے مڑ کر کے جہنم کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ الحمدللہ الذی نجانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے، جس نے مجھے تجھ سے
نجات دے دی ہے، اور آج اللہ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے کسی کو نہیں نوازا۔ ذرا دیکھیں اس حال میں پار ہونے کے بعد اس موقف کی سختی کی طرح ہولناکی کا اندازہ لگائیں آپ کہ اتنی مشکل کے باوجود پار ہو رہا ہے، پتہ نہیں اسے سالوں لگے ہیں، ہفتوں لگے ہیں، مہینوں لگے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جہنم میں گرتے گرتے بچ رہا ہے، بلکہ ایک بار گر رہا ہے، ایک پاؤں پھسل کر کے نیچے جا رہا ہے، ایک ہاتھ پھسل کر کے نیچے جا رہا ہے، اور بسا اوقات اپنے پیٹ کے بل سے اس پر کھسک رہا ہے، پھر بھی وہ کہے گا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اتنی نعمتوں سے کسی کو نوازا نہیں ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ پل سے پار ہو جائے گا تو دور لوگ تو جا کر کے اپنا جنت میں چلے گئے ہیں، دور اسے ایک سایہ دار درخت دکھائی دے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میاں مجھے اس درخت کے نیچے تک پہنچا دیتا تاکہ وہاں پر پانی ہوگا، میں پانی پیوں اور درخت کے سائے میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے مجھے لگ رہا ہے کہ تو اگر اس درخت تک تجھے پہنچا دیا تو کہیں اور کے لیے نہ طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے صبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور رکھے کہ جانتا ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بس یہ عہدہ ہے، وعدہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر پہنچا دے گا، وہاں کچھ دن رہے گا، کچھ دیر رہے گا، ٹھنڈا پانی پیے گا، سائے میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے خوبصورت درخت دور اسے دکھائی دے گا۔ وہ سوچے گا کہ کاش کہ وہاں پہنچ جائے تو اور بہتر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میاں مجھے اگر اس درخت تک پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ نے کہا اے بندے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگے گا نا، کہا اے اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی پہنچا دے گا، وہاں جائے گا، دیکھے گا اور آرام کی جگہ ہے اور ٹھنڈا پانی ہے وہاں پر، وہاں کچھ دیر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی حکمت سے ایک اور خوبصورت درخت اور جنت کے قریب دکھا دے گا اسے۔ وہ پھر لالچ میں پڑ جائے گا اور کہے گا اے اللہ میاں مجھے اس درخت کے پاس بھی پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ تو مجھے معلوم ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کہے گا اے اللہ بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا میں اب، اے اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، بس مجھے اس درخت تک پہنچا دے بس۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جاؤ وہاں پہنچا دیا، کچھ دیر تک وہاں رہے گا، دن رہے، ہفتہ رہے، مہینوں رہے، گھنٹے رہے، اللہ بہتر جانتا کتنی دیر تک۔ اب اسے جنت دکھائی دے گی اور جنتیوں کی آوازیں آتی رہے گی، جنتیوں کی آوازیں آتی رہے گی۔ وہ کہے گا اے اللہ میاں مجھے جنت کے دروازے ہی تک پہنچا دے کہ اسی کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ میاں کہے گا مجھے ڈر ہے کہ اگر وہاں گیا تو اور کچھ مانگے گا، اور کچھ مانگے گا، کہے گا نہیں اللہ بس میں وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں بس۔ جب وہاں پہنچ جائے گا تو اللہ میاں کہے گا اچھا یہ بتا تو کیا چاہتا ہے، اب تو جنت تک آ گیا ہے نا، اس کے بعد تو کیا چاہتا ہے سوچ لے۔ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں کیا چاہتا ہوں، کہا نہیں سوچ تمنا کر، سوچنے لگے گا سوچنے لگے گا سوچنے لگے، جتنا اس سے سوچا جا سکتا ہے اتنا سوچے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا میں دیتا ہوں اور اس کا 10 گنا اور زیادہ دے رہا ہوں میں۔ وہ کہے گا اے اللہ میاں تو رب العالمین ہو کے مذاق کرتا ہے ہم سے، اتستہزئ بی وانت رب العالمین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہنس پڑے یہ سن کر کے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے ہیں؟ کہا کہ اپنے بندے کی آواز یہ جواب سن کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی ہنس دیا ہے، اس لیے مجھے بھی ہنسی آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، لیکن میں جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں، میں جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں۔ تو یہ آخری آدمی ہے جو جہنم کے پل پر سے اس کا گزر ہوگا۔ جب یہاں سے لوگ پار ہو جائیں گے، چند باتیں اور رہ گئیں لیکن ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب پار ہو جائیں گے تو ابھی ایک اور مرحلہ باقی رہے گا جنت تک پہنچنے کے لیے، لیکن یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں ایک بات کہ پل صراط پر سے صرف مومنین کا گزر ہوگا، کافر کا گزر نہیں ہوگا، ہے نا۔ پل صراط پر سے صرف مومنین گزریں گے، منافقین نہیں گزریں گے۔ کافروں کو یہ مرحلہ پیش آنے سے پہلے انہیں جہنم میں اپنے معبودوں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا، اور منافقین اندھیرے میں ٹانک ٹوئیاں مارتے ہوئے اپنے کہاں چلے جائیں گے، صرف مومنین رہ جائیں گے۔ اور مومنین میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جیسا کہ ہم نے کہا۔ ایک تو وہ ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو کچھ مار کھاتے جلتے ہوئے آگ میں اور کانٹے چبھتے ہوئے وہ لوگ گزریں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر گر جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔
جب لوگ بالکل جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو ابھی ایک جگہ اور انہیں روکا جائے گا، ایک چھوٹی سی پلیا ہوگی جس کو حدیث میں قنطرہ کہا گیا ہے۔ یہ پلسرات سے الگ ہٹ کر کے ایک چیز ہے، یا کہ پلسرات کا بالکل سرا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو روک لے گا، لیکن وہاں تک وہی لوگ پہنچ جائیں گے جن کا جنت میں جانا یا جہنم میں نہ جانا یقینی ہے، اس لیے کہ اب وہ لوگ جنت جہنم سے پار ہو گئے ہیں۔ وہاں تک وہی لوگ پہنچ پائیں گے جن کا جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں انہیں ایک پلیے پر روک لے گا اور اعلان فرمائے گا کہ کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے، عدل دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، یہ عدل دیکھیے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر کسی جہنمی کا ذرہ برابر بھی حق پایا جا رہا ہے۔ اس قنطرے پر جب روکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے آپس کے معاملات کا حساب لے گا، تاکہ دلوں کی بھی صفائی ہو جائے، کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہ رہ جائے۔ وہاں روک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب، ہر ایک کے حقوق دلوائے گا۔ جو لوگ پار ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے، اور جن لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یہی وہ لوگ ہیں جو اعراف میں رہیں گے، یعنی جو جنت جنت میں ہے اور نہ ہی جہنم میں ہے۔ اور ان لوگوں پر اگر کچھ جہنمیوں کا حق ہوگا تو ان کی نیکیاں جو لوگ جہنم میں گرے ہوئے ہیں انہیں دے کر کے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے لوگوں کے حقوق سے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، اور ہر شخص جنت میں اپنے مقام کو ایسا ہی پہچانتا ہے کہ اتنا دنیا میں بھی اپنے گھر کو نہیں پہچانتا ہوگا، اتنا دنیا میں بھی اپنے گھر کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ اب اس طریقے سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کو میں جنت اور جنت کے دروازے تک لا کر کے پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جنت تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ البتہ جو کچھ لوگ مسلمان جہنم کے اندر چلے گئے ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے شفاعت کا، اور دوسرا مرحلہ جس طرف معمولی اشارہ کیا ہم نے قصاص کا، کہ اس قنطرہ یعنی پلیا پر روک کر کے لوگوں کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ یہ مرحلہ دو چیزیں ہیں، یعنی قصاص اور شفاعت، یہ دو مرحلے جو ہیں وہ اگلی مجلس کا حصہ ہیں۔ اگلی مجلس کے اندر وہ بات ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق بخشی تو آپ کے سامنے جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب، ان دونوں کا بیان دو الگ الگ مجلسوں میں ہوگا۔ یعنی اس سلسلے کی 3 مجلسیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں۔ ایک مجلس قصاص اور شفاعت کی ہے، دوسری مجلس جنت سے متعلق ہوگی، اور تیسری مجلس جہنم سے متعلق ہوگی۔ ان 3 مجلسوں کے بعد یہ ہمارے اور آپ کے اس سلسلے کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں پر، ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اور آپ وہ اعمال کریں جو اعمال ہمیں اور آپ کو جنت جہنم سے نجات دے کر کے جنت تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اکٹھے ہونے سے ہمیں اور آپ کو نور عطا فرمائے، جس نور کی روشنی میں ہم اور آپ چل کر کے اس پلسرات کو پار کر کے جہنم سے گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم میں سے ہر شخص کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی جائز ضروریات کو پوری فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری کرے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ظالموں کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔